بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام حصہ دوم کا درس ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا سبق نمبر 174 ہم نے پڑھ لیا، جس میں روزے کے احکام بیان کیے گئے تھے، اور روزے میں ذیلی ٹاپک ہمارا تھا جن روزوں کے لیے قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا، یا وہ مواقع یا وہ صورتیں جن کے لیے قضا ہوتی ہے اور کفارہ نہیں ہوتا۔ ان میں سے بھی 7 پڑھی تھی، 8ویں انشاءاللہ اس درس میں پڑھیں گے۔ سبق نمبر 175 آج پڑھیں گے، اور اس کا ٹائٹل روزے کے احکام ہے۔ شروع میں ہم یہی ٹاپک کہ وہ صورتیں جن کی قضا ہے روزے کی، کفارہ نہیں ہے، وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 1658 سے شروع کریں گے۔ تو یوں کہوں کہ یہ صورتیں جو ہے 1657 میں آئیں گی، اور 1658 نیا مسئلہ شروع ہوگا ٹائٹل کے ساتھ۔ تو بہرحال شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1657، اس کا کچھ حصہ پہلے سبق میں بیان ہو چکا ہے، اس سے پہلے والا جو بیان سبق تھا۔ اب اس سبق میں نمبر 8 سے شروع کر رہے ہیں۔ تو نمبر 8 یعنی وہ صورتیں جن کے قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ انسان کو یقین یا اطمینان ہو کہ مغرب ہو گئی ہے اور وہ روزہ افطار کر لے، اور بعد میں پتہ چلے مغرب نہیں ہوئی تھی، لیکن اگر مطلع ابر آلود ہو، انسان اس گمان کے تحت روزہ افطار کر لے کہ مغرب ہو گئی اور بعد میں معلوم ہے کہ مغرب نہیں ہوئی تھی، تو احتیاط کی بنا پر اس صورت میں قضا واجب ہے۔ قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ نمبر 8 صورت یہ ہے۔ 9ویں صورت جس میں قضا واجب ہے، کفارہ نہیں، انسان پیاس کی وجہ سے کلی کرے، یعنی پانی منہ میں گھمائے اور بے اختیار پانی پیٹ میں چلا جائے، لیکن اگر انسان بھول جائے کہ روزے سے ہے اور پانی گلے سے اتر جائے، یا پیاس کے علاوہ کسی دوسری صورت میں کہ جہاں کلی کرنا مستحب ہے، جیسے وضو کرتے وقت کلی کرے، اور پانی بے اختیار پیٹ میں چلا جائے، تو اس کی قضا نہیں ہے۔ اختیاری حالت میں قضا نہیں ہے، اور ایسے ہی چلا جائے بے اختیاری اگر چلا جائے تو قضا نہیں ہے، اور اگر اختیاری حالت میں جائے تو قضا ہے۔ جی اگلے نمبر کو پڑھتے ہیں، اگلی سلائڈ۔ نمبر 10 یعنی وہ صورتیں جن میں قضا واجب ہے، کفارہ نہیں، اس کی 10ویں صورت اور آخری صورت۔ کوئی شخص مجبور، مضطر یا تقیہ کی حالت میں روزہ افطار کرے، تو حالت کیا ہوگی؟ مجبوری، اضطراری یا تقیہ کی حالت میں روزہ افطار کرے۔ اگر مجبوری اور تقیہ کی حالت کھانا یا پینا یا جماع ہو، اس صورت میں اس کے علاوہ مقام میں بنا بر احتیاط واجب نہیں ہو گئے، تو اس پر روزے کی قضا رکھنا لازم ہے، لیکن کفارہ واجب نہیں ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں، اگلے مسئلے کو شروع کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ ابھی تک جو ہم نے پڑھ لیا، یہ 1657 مسئلہ نمبر مکمل کر لیا ہے، پچھلے سبق سے لے کر اس سبق تک۔ 1658 مسئلہ نمبر، اس کے ٹائٹل بھی روزے کے احکام ہے۔ اگر روزہ دار پانی کے علاوہ کوئی چیز منہ میں ڈالے اور وہ بے اختیار پیٹ میں چلی جائے، یا ناک میں ڈالے اور وہ بے اختیار حلق کے نیچے اتر جائے، تو اس پر قضا واجب نہیں ہے۔ یہ اس مسئلے میں کچھ بیان بھی ہوا تھا پچھلے جو صورتیں تھیں ان میں، تو اسی کو وضاحت کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 1659،
روزے دار کے لیے زیادہ کلیاں کرنا مکروہ ہے، اور اگر کلی کے بعد لعاب دہن نکلنا چاہے تو بہتر ہے کہ پہلے 3 دفعہ لعاب کو تھوک دے۔ جی یہی آسان مسئلہ ہے۔ بار بار کلی کرنا روزے کی حالت میں یہ مکروہ ہے، اور اگر کلی کے بعد لعاب دہن نکلنا چاہے تو بہتر ہے کہ پہلے 3 دفعہ لعاب کو تھوکے باہر کی طرف، پھر جو ہے وہ اس کا انسان ہے، کچھ مجبوری ہو سکتی ہے، بیماری ہو سکتی ہے۔ جی مسئلہ نمبر 1660، روزے کے احکام۔ اگر کسی شخص کو معلوم ہو یا اسے احتمال ہو کہ کلی کرنے سے بے اختیار یا بھولے سے پانی اس کے حلق میں چلا جائے گا تو ضروری ہے کہ کلی نہ کرے، اور اگر جانتا ہو کہ بھول جانے کی وجہ سے پانی اس کے حلق میں چلا جائے گا تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر یہی حکم ہے۔ اگر اس حالت میں کلی کر لیا اور پانی نیچے نہیں گیا تو احتیاط واجب کی بنا پر قضا لازم ہے۔ جی آسان مسئلہ ہے۔ کسی شخص کو معلوم ہے کہ یا احتمال ہو کہ کلی کرے گا تو بے اختیار یا بھولے سے پانی حلق میں چلا جائے گا تو ضروری ہے کہ کلی نہ کرے، روزے کی حالت میں روزہ دار ہے، اور اگر جانتا ہو کہ بھول جانے کی وجہ سے پانی اس کے حلق میں چلا جائے گا تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر یہی حکم ہے، یعنی کلی نہ کرے۔ اگر اس حالت میں کلی کر لیا اور پانی نیچے نہیں گیا تو احتیاط واجب کی بنا پر قضا لازم ہے۔ انسان کی نیتوں کو اللہ تعالی جانتا ہے۔ جی 1661 مسئلہ نمبر روزے کے احکام۔ اگر کسی شخص کو ماہ رمضان المبارک میں تحقیق کرنے کے بعد معلوم نہ ہو کہ صبح ہوگی اور وہ ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہے، اور بعد میں معلوم ہو کہ صبح ہو گئی تھی تو اس کے لیے روزے کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے۔ جی اگلے مرحلے کو پڑھتے ہیں۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1662، روزے کے احکام کے متعلق۔ اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی روزے کے احکام ہے۔ اگر کسی شخص کو شک ہو کہ مغرب ہو گئی ہے یا نہیں، وہ روزے افطار نہیں کر سکتا، لیکن اگر اسے شک ہو کہ صبح ہوئی ہے یا نہیں تو وہ تحقیق کرنے سے پہلے ایسا کام کر سکتا ہے جو روزے کو باطل کرتا ہو۔ جی یہ تو تھا مسئلہ نمبر 1662۔ جی مسئلہ نمبر 1663، اس کا ٹائٹل عنوان بھی روزے کے احکام ہے، البتہ جو ذیلی ٹاپک ہے وہ بدل رہے ہیں تو اس مسئلے میں بھی نیا ٹاپک آیا ہے۔ پہلے جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے ٹاپک، اس کے مسئلے مکمل ہو گئے، اب جو ہے نئے ٹاپک کے ساتھ ذیلی ٹاپک وہ ہے قضا روزوں کے احکام۔ قضا روزے کے احکام کیا ہیں؟ کچھ تو بیان ہوئے کہ کچھ صورتوں میں قضا واجب ہوتی ہے، ابھی ہم بیان کر چکے، اس کے علاوہ بھی کچھ قضا روزے۔ جی مسئلہ نمبر 1663 پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی دیوانہ اچھا ہو جائے تو اس کے لیے عالم دیوانگی کے روزوں کی قضا واجب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شرعی تکالیف اٹھا رکھی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 9 افراد سے 9 اشخاص کے 9 افراد سے، ان میں سے بچہ ہے جو نابالغ ہو، اسی طرح دیوانہ ہے، اسی طرح بے ہوش جو شخص ہوتا ہے، بہرحال اس طرح کے افراد، تو جو دیوانہ ہے، پاگل ہے، اللہ تعالیٰ اس سے شرعی تکالیف اٹھا لیتا ہے، یا یوں کہ اٹھا لیتا ہے یا ان کے اوپر شرعی تکالیف واجب ہی نہیں ہوتی، آتی ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص دیوانہ اچھا ہو جائے، یعنی جو پاگل تھا وہ ٹھیک ہو جائے، نارمل حالت میں آ جائے،
تو اس کے لیے عالم دیوانگی پاگل پن کی حالت میں جو روزے تھے ان کی قضا واجب نہیں ہے۔ جی 1664 مسئلہ نمبر روزے کے احکام۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اس پر زمانہ کفر کے روزوں کی قضا واجب نہیں ہے، لیکن اگر ایک مسلمان کافر ہو جائے اور پھر دوبارہ مسلمان ہو جائے تو ضروری ہے کہ ایام کفر کے روزوں کی قضا بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی نوازیاں دیکھیں کہ کافر جو مسلمان ہوا اس پر قضا نہیں ہے، البتہ جو علم اور جان بوجھ کر جو ہے وہ مسلمان سے کفر کی طرف گیا ہے پھر کفر سے اسلام کی طرف آیا ہے تو اس کے اوپر قضا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 1665، اس کا ٹائٹل عنوان بھی روزے کے احکام ہیں۔ متن کو پڑھتے، جو روزے انسان کی بے حواسی کی وجہ سے چھوٹ جائیں ضروری ہے کہ ان کی قضا بجا لائے، خواہ وہ جس چیز کی وجہ سے ہو، اور وہ بے حواس ہوا ہو وہ علاج کی غرض سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو بے حواس شخص جس کے حواس خطا گم ہو جاتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ اوپر روزہ واجب رہتا ہے، اور اگر وہ نہیں رکھ پاتا تو قضا کرے گا۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1666 یعنی 1666 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان روزے کے احکام ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے چند دن روزے نہ رکھے اور بعد میں شک کرے کہ اس کا عذر کسی وقت زائد ہوا تھا تو اس کے لیے واجب نہیں کہ جتنی مدت روزے نہ رکھنے کا زیادہ احتمال ہو اس کے مطابق قضا بجا لائے۔ دوبارہ اس کو پڑھ لیتے ہیں مسئلے کو، پھر مثال کو پڑھتے ہیں، توجہ رہے۔ کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے چند دن روزے نہ رکھے اور بعد میں شک کرے کہ اس کا عذر کس وقت ظاہر ہوا تھا، اس کے لیے واجب نہیں کہ جتنی مدت روزے نہ رکھے اس کا زیادہ احتمال ہو اس کے مطابق قضا بجا لائے۔ مثلا اگر کوئی شخص رمضان المبارک سے پہلے سفر کرے اور اسے معلوم نہ ہو کہ ماہ رمضان المبارک کی 5ویں تاریخ کو سفر سے واپس آیا تھا یا 6 کو، یا مثلا اس نے ماہ رمضان المبارک کے آخری میں سفر شروع کیا ہو اور ماہ مبارک رمضان ختم ہونے کے بعد واپس آیا ہو اور اسے پتہ نہ ہو کہ 25ویں رمضان کو سفر کیا تھا یا 26ویں، تو دونوں صورتوں میں وہ کم تر دنوں یعنی 5 روزوں کی قضا کر سکتا ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ زیادہ دنوں یعنی 6 دنوں کی روزوں کی قضا کرے۔ جی آسان ہے، اگرچہ لمبا مسئلہ ہے لیکن بہت آسان ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے مسئلے کی طرف۔ مسئلہ نمبر 1667، اس کا ٹائٹل عنوان بھی روزے کے احکام ہیں۔ اگر کسی شخص پر کئی سال کے ماہ رمضان مبارک کے روزوں کی قضا واجب ہو تو جس سال کے روزوں کی قضا پہلے کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن اگر آخر رمضان مبارک کے روزوں کی قضا کا وقت تنگ ہو، مثلا آخری رمضان مبارک کے 5 روزوں کی قضا اس کے ذمہ ہو اور آئندہ رمضان مبارک کے شروع ہونے میں بھی 5 دن ہی باقی ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے آخری رمضان مبارک کے روزوں کی قضا بجا لائے۔ ہمیشہ اصول ہے کہ ماہ رمضان میں اگر کوئی روزہ رہ گیا ہے تو اگلے ماہ رمضان سے پہلے انسان اس کی قضا بجا لائے۔ اگر 2-3 ماہ رمضان کی رہ گئی تھی تو اب کون سے اور وقت تھوڑا ہے، مثلا 5 دن ہیں اور 15 روزے اس کے رہے ہوئے ہیں، 2 سال پہلے، اس سے 3 سال پہلے اور ایک سال پہلے، تو جو 1 سال پہلے والے روزے ہیں ان 5 کو وہ بجا لائے گا۔ ایسی ترتیب ہونی چاہیے۔ میرے خیال ہے یہ سبق جو ہم نے پڑھا ہے
روزوں کے احکام کے متعلق اتنا ہی ہم آج پڑھتے ہیں، اور اسی 1667 مسئلے پہ اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلے مسئلے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔